اس بات کا بندے کو دھیان رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک نمبر 17، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تبدع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره من میں نے جو، کون، جو بھی، جو مرضی چاہے لکھ لیں، تودع وضو کرے، فا میں نے بس، پھر احسن بہترین، مکمل طور پر، اچھے طریقے سے، جو مرضی لفظ لکھے، وضوء وضو، خارجت نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، خطایا گناہ، ہو اس کے، خطایا ہو اس کے گناہ، من میں نے سے، من میں نے سے، جسد جسم، ہی اس کا، جسد ہی اس کا جسم، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، تخرجا، تخرجا کا مطلب نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، من میں نے، من میں نے سے، تحتی نیچے، تحت نیچے، اظفار ہی، اظفار کا مطلب ہے ناخن، اظفار کا کیا معنی ہے؟ ناخن، ہی میں نے، بولیے نا، تیسری دفعہ لکھنے لگے اس حدیث میں، ہی میں نے اس کے، یا اس کے، اظہار ہی اس کے ناخن، من کون، جو، جس، جو بھی یا جس نے، تودع وضو کیا، فا میں نے پس، احسن بہترین، مکمل، وضوء وضو، خرجت نکل گئے، خطا یاہو اس کے گناہ، من میں نے سے، جسد ہی اس کا جسم، حتی یہاں تک، تخرج خارج ہو گئے، من میں نے سے، تحت نیچے، اظفار ہی اس کے ناخن۔ اس کی اینتھال ہوتی ہے اظفار کی ظفر، ظفر کہتے ہیں ایک ناخن کو، اظفار کہتے ہیں فلیرے ناخن، اس کی فلیٹ حال ہے، پلورل ہے اس کی، دیکھ لیا سب نے؟ اب سمجھ لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وضو کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا، فرمایا من تودع فاحسن الوضوء، تم میں سے جس شخص نے بھی وضو کیا اور مکمل وضو کیا، یعنی خالی حضور پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ وضو کر کے بات کو ختم نہیں فرمایا، فرمایا وضو کیا، اور کیسا وضو کیا؟ مکمل وضو کیا، یعنی بہترین وضو کیا، اطمینان کے ساتھ وضو کیا۔ اطمینان سے مراد یہ ہے
کہ بندہ جب وضو کرے تو اتنی جلدی میں نہ کرے کہ اس کے جو اعضائے وضو ہیں جو فرائض میں سے ہیں، مثلا اتنی جلدی وضو کیا کہ چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، اتنی جلدی وضو کیا کہ بازو دھوتے ہوئے بازو کا کوئی حصہ، اتنی ناخن برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو وضو تو نہیں ہوگا۔ مسح کیا تو مسح کرتے ہوئے خیال نہ کیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں جلدی جلدی دھو رہی، یعنی اتنی جلدی کہ پاؤں دھونے میں کوئی جگہ خشک رہے گی، خدا نہ خواستہ۔ اس لیے حضور نے اس کو کہتے ہیں تاکید فرمانا۔ کیا کرنا؟ تاکید فرمانا۔ من تودع فاحسن الوضوء، حالانکہ بات اتنے سے بھی ظاہر مکمل ہے کہ جس نے وضو کیا، اور ساتھ کیا فرمایا تھا کہ امت کو ترغیب ہو کہ جس نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا، جس نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا، جس نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا، فرمایا تو کیا ہوا؟ خرجت خطاياه من جسده، فرمایا تو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، تو گناہ جو ہیں وہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، فرمایا حتیٰ کہ جو ناخنوں کے نیچے گناہ ہوں وہ بھی اس کے نکل جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ معمولی سا گناہ بھی کیوں نہ ہو، اب ناخن کی جسم میں کیا حیثیت ہے؟ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ فرمایا کہ اگر ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ سارے نکل جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ معمولی سا بھی اگر گناہ ہو تو اللہ کریم گناہ صغیرہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم وحدہ لا شریک اپنے کرم سے خالی وضو کی برکت سے اللہ کریم بندے کے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں اللہ کریم انہیں معاف فرما دیتا ہے، اللہ کریم انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرا امتی چہرہ دھوتا ہے تو اللہ کریم اس کی آنکھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جب بازو دھوتا ہے تو ہاتھ بھی اس میں دھلتے ہیں، فرمایا ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، فرمایا پاؤں دھوتا ہے تو اس نے پاؤں سے چل کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ کریم اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ وضو کرنے کی دیر اللہ کریم ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے دوران کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں آنکھ کے معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کے معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے معاف ہو جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ احسن الوضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، کامل طریقے سے وضو کرے، تو ایک وضو سے لے کر دوسرے وضو کے دوران بندے سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کریم خالی وضو کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، وضو کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے اور بڑی احسن اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حدیث ساری ہی پیاری ہوتی ہیں اور اس میں بڑے اعلیٰ طریقے، یعنی ساڑھے جو کم علم میں وہ مثال بھی صحیح سمجھ آ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے تو مجھے اتنا ذوق آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مشکلات حل ہو گئی، صحابہ ایسے اعلیٰ سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہ حضور قیامت کا دن جب ہوگا تو قیامت والے دن تو ساری انسانیت میدان محشر میں موجود ہوگی، سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، تو حضور قیامت والے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اس بشمول تو بنتا ہے نا کہ حضور اتنی ساری انسانیت موجود ہو، آپ کیسے پہچانیں گے یہ بھی میرا کلمہ گو، یہ بھی میرا کلمہ گو، یہ بھی میرا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے امتی جو ہیں، اس لفظ پاک کا جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میرے امتی 5 کلیان ہوں گے۔ جو پرانا اردو جاننے والے ان کو اس کی سمجھ آئی ہے، وضاحت میں کرتا ہوں۔ 5 کلیان کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا جانور جس کے 5 اعضائے جسم سفید ہوتے ہیں، اس کے 5 اعضائے جسم جو ہیں وہ سفید، یعنی اس کے دونوں آگے والی ٹانگیں بھی، پیچھے والے پیر بھی، آگے والے بازو جو شمار ہوتے ہیں وہ والے پاؤں بھی، اور اس کا چہرہ بھی اور ماتھا بھی وہ سفید، اس کو 5 کلیان کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے امتی ان کی مثال قیامت والے دن اس طرح، فرمایا میں پہچانوں گا اس طرح کہ وہ 5 کلیان ہوں گے، کہ مراد یہ ہے، فرمایا میرے امتی جو ہیں ان کے اعضائے وضو قیامت والے دن روشن ہوں گے، ان کے اعضائے وضو قیامت والے دن روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، ان کا چہرہ بھی چمکے گا، ان کے ہاتھ بھی چمکیں گے، ان کے پاؤں بھی چمکیں گے۔ فرمایا وہ جب میدان محشر آ رہے ہوں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کی چمک سے پہچان جاؤں گا کس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا۔ جی وضو اتنا بابرکت عمل۔
مجھے آج ہی ایک بندہ جو ہے وہ فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے آیا گھر، جمعے سے پہلے 2 دوست آئے، تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ پاکستان میں کوئی پیر صاحب تھے، وہ ان کے پاس گئے ہیں تو ساتھ ہی مسجد تھی، وہ کہتے ہیں وہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اس مسجد کی اور گھر کی دیوار تقریباً ایک تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ بڑا کھینچ کے لے گیا، ساڑھے پیر صاحب آئے نے زیارت کروا، وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کہتے ہیں پہلے تو میں انتظار کرتا رہا کہ پیر صاحب انہیں جانے اٹھ کے مسجد تھی، میں بھی جا کے پڑھ لینا کیونکہ مسجد بالکل ساتھ تھی۔ وہ کہتے ہیں کافی دیر بیٹھے رہے، پھر میں نے اجازت لی جناب میں تو نماز پڑھنی، تو وہ پیر صاحب آگے مجھے جواب دیتے ہیں جی ساڑیاں تے اگے پڑھی ہیں، ساڑیاں تے اگے پڑھی ہیں۔ یہ حالت ہے اب لوگوں کی، جس نے ساری عمر وضو بھی نہیں کیا، پتہ نہیں اس کو طریقہ بھی آتا تھا کہ نہیں دادا، فرض نماز کا وقت ہو گیا وہ نہ اٹھ کے گیا نہ اس نے وہاں پہ پڑھی۔ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں دین کے نام پہ دبا بن کے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امتی کو کیسے پہچانوں گا؟ اعضائے وضو اس کے چمکیں گے، اعضائے وضو اس کے چمکیں گے۔ تو جو لوگوں کا رہنما اور راہبر اور اپنے آپ کو پیر کے حلوا کے بھی نہ اٹھ کے وضو کرے نہ نماز پڑھے، تو پھر حضور کی بشارت کیسے اس بندے کے اوپر پوری ہوگی، اس کے ماننے والوں کے اوپر کیسے پوری ہے؟ وضو بہت بابرکت عمل، اس سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب مشکل وقت میں بندہ وضو کرے، جب اس کے لیے وضو کرنا مشکل ہو، حدیث پاک کا مفہوم، کوئی عمل کرنا جب مشکل ہوتا ہے نا تو مشکل عمل کرنے میں اجر زیادہ ملتا ہے، تو یہ وضو کرنا جو ہے یہ کفارے سیئات کا ایک عمل حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی برائیوں کو دور کرنے والا عمل جو ہم میں ایک وضو بھی شامل ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔